بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج 14 اگست 2023 ہے اور آج پاکستان کے نئے نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے، اور یہ امید کی جانی چاہیے کہ جو نگران وزیر اعظم کا کام ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے تو وہ اپنا یہ جو مقصد ہے اس کو 90 دن کے اندر حاصل کر لیں گے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج نگران وزیر اعظم کے طور پہ جب حلف اٹھایا تو وہاں پہ انہوں نے جو حلف کے الفاظ کہے وہ سب کے لیے قابل غور ہونے چاہیے، اور ان کے وزیر اعظم بننے کا جب اعلان کیا گیا تو اس پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بہت سے گلے شکوے کیے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ اس سے ملک میں ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، جس کو باپ کہا جاتا ہے۔ اور جب کچھ عرصہ پہلے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے اس پہ اپنا نمبر پورا کرنے کے لیے باپ پارٹی سے جب تعاون حاصل کیا تو اس وقت مسلم لیگ نون نے ان پر کیا اعتراض کیا تھا، مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ عوام کی حکومت گرا دی گئی تھی اور اس کے اوپر باپ پارٹی جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر بنا کے مسلط کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان آج ان سنگین حالات سے دوچار۔ ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ باپ پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے، میں نہیں کہتا، پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے، اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے۔ تو شاید مسلم لیگ نون کی قیادت نے بلاول صاحب کے مشورے پہ ٹھنڈا پانی پیا، اور کافی بڑی مقدار میں ٹھنڈا پانی پیا اور لمبے لمبے سانس بھی لیے، کیونکہ اب اسی مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے مل کر باپ پارٹی کے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا، اور اس پہ سردار اختر مینگل صاحب نے سب سے پہلے ایک آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے اس پہ خط لکھا ہے نواز شریف صاحب سے۔ تو آج ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ سردار اختر مینگل صاحب سے کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم اختر مینگل صاحب۔ السلام علیکم حامد بھائی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی پہ اعتراض ہے یا انوار الحق کاکڑ صاحب پہ اعتراض ہے؟ جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں آپ کا بنیادی اعتراض دراصل ہے کس پہ؟ مہربانی حامد میر صاحب۔ دیکھیں حامد میر صاحب، میں نہ کسی کی ذات پر میں اعتراض کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی پارٹی پہ۔ ہاں، اگر آپ نے میرے خط کو پڑھا ہو، یہ دوسرا خط ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک خط میں لکھ چکا ہوں جولائی 2022 میں میاں نواز شریف کو، اور یہ اس کا ایک تسلسل تھا۔ اس میں باقی بہت سے نکات ہیں، یہ بھی جو نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی تھی وہ بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن اس میں دوسرے بھی گلے شکوے ہم نے ان سے کیے ہیں۔ انوار الحق سے ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آنے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جی ان سے بلوچستان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے جب یہاں پر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے، ان کی موجودگی میں آپ کو یاد ہوگا والد صاحب کو اپنے انٹرویو کے لیے اس دوران بلایا تھا۔ ان کے الفاظ کو میں تو دوران نہیں چاہوں گا کہ کیا ہوگا جی بلوچستان سے بھی اگر لایا گیا اس کا حال کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد خسرو صاحب بھی نگراں وزیر اعظم بنے تھے، ہم نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ لیکن بلوچستان کا جو کنفلکٹ گزشتہ 20-25 سال سے جاری ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بینیفیشری ہی
اس کنفلکٹ کے بینیفیشری کے ذریعے سے ہی بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا تو میرے خیال میں یہ ناجائز ہے, یہ زیادتی ہوگی. اچھا, اس کنفلکٹ میں اگر ان لوگوں نے جو کہیں بھی نہیں تھے, ان کنفلکٹ کی وجہ سے وہ برسر روزگار آئے ہیں, جو کچھ نہیں تھے, جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے وہ ایم پی ایز بنے, جو ایم پی ایز نہیں بن سکتے تھے وہ ایم این ایز یا سینیٹر بنے. ان سے تو ہم یہ توقع نہ کریں کہ جی وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے. ہاں البتہ اگر ان کا پاسٹ دیکھا جائے, ان کی تقریریں دیکھی جائیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے جو مسئلہ ہے اس کو وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے, نہ مسنگ پرسنز کو وہ مسئلہ سمجھتے ہیں, نہ ہی بلوچستان میں جو انسرجنسی جاری ہے چاہے دونوں اطراف سے جو کیجولٹیاں ہو رہی ہیں وہ کسی پر جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب کوئی اس کا نیریٹو ہی یہ ہے, جو یہ بات روز اول سے طے کر کے آیا ہوا ہے کہ نہیں جی ان کی تعداد کم ہے. مجھے یاد ہے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو انوار صاحب لسٹ جب ہم نے 5000 کی لسٹ دی تھی, وہ کہتے ہیں نہیں 100 سے زیادہ تعداد نہیں ہے. لیکن عمران خان کے دور میں 450 لوگ تو بازیاب ہو کر آ گئے, آپ سب اس کے گواہ ہیں, جس کو وہ جو ہے 100 کی تعداد سے ابھی تک لوگ مسنگ ہو رہے ہیں, وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارا اعتراض اس نیریٹو پر جو روز اول سے وہ لے کے آیا ہے. اچھا, میری کسی کی ذات سے نہ اختلاف ہے, نہ ہی کسی کے نام سے کوئی اختلاف. مجھے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی وہ تقریر یاد ہے سینٹ میں, جو انہوں نے 5000 افراد کی جو لسٹ آپ نے قومی اسمبلی میں جمع کروائی تھی, اس پہ جو انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا, مجھے وہ ان کی تقریر یاد ہے. لیکن ان کا تعلق تو بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں, مثلا سرفراز بگٹی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ قدوس بزنجو صاحب جو ہیں ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے, ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. صادق سنجرانی صاحب کا تعلق باپ پارٹی سے ہے, ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو آج جو نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف وفاداری تھی, اس میں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ صاحب بھی موجود تھے جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. تو اگر آپ چیف منسٹر بلوچستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, چیئرمین سینٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا باپ سے تعلق ہے, تو پھر صرف اعتراض انوار اللہ کاکڑ پہ کیوں ہے؟ حمید میر صاحب, باپ بی اے پی پارٹی, وہ کہتے ہیں نا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, کوئی قدوس کی جولی میں گرا تو کچھ جام صاحب کی جولی میں گرے, تو کچھ صادق سنجرانی کی جولی میں گرا. اب وہ بنانے والے جو ہے نا اس کو شاید اکٹھا نہ کر سکے. جہاں تک قدوس بزنجو کا تعلق ہے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جام صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو کیا تھا. اس کی بڑی ایک تاریخ ہے, اس کی ایک بڑی وجوہات ہیں. ہاں, روز اول سے ہم جام صاحب کو کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, آپ اس اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. آپ بھی جس طرح لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے آئے ہیں, ہمارے نمائندگان چاہے بی این پی کے ہوں, جے یو آئی کے ہیں یا کچھ اور اراکین تھے, ان کو ساتھ لے کے چلے. لیکن پتہ نہیں اس کی اپنی منشا تھی یا کسی اور کے کہنے پر وہ ہمیں جو ہے اس ڈنڈے سے جو ہے فیضیاب کرنا چاہتے تھے شاید, لیکن اس سے ہم نہ ہو سکے. تو مجبوراً ہمارے ساتھیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں, کیونکہ میجورٹی ہماری اپوزیشن کے ساتھ نہیں تھی. تو اس عدم اعتماد کو جو ہے پھر سامنے لانے والے وہی باپ کے اراکین جو آج قدوس کے ساتھ تھے, کل جام صاحب کے ساتھ تھے, وہ انہوں نے جو اس عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے پاس کیا. ہم لوگ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کوئی ووٹ نہیں دیا. ہاں, یہ میں نے ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہماری جماعت یا جے یو آئی جو اپوزیشن میں تھی, وہ اپوزیشن کا وہ کردار ادا نہیں کر سکی, کیونکہ قدوس نے وہ مظالم یا وہ کارروائیاں ہماری پارٹی یا اپوزیشن کے خلاف نہیں کی جو جام صاحب نے, ثناء الزاری یا ڈاکٹر مالک نے کی ہے. ہمارے ان علاقوں میں انہوں نے مداخلت نہیں کی. تمام اپوزیشن یا حکومت کو اس نے ایک اس میں ترازو میں رکھ کے ان کو تولا, تو اس کے خلاف ہم گئے بھی نہیں. جو ہمیں ہاں, وہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تو شاید ہمیں جانا پڑتا. جہاں تک صادق سنجرانی کا تعلق ہے, بلوچستان سے اس کا تعلق ہے. ہمارے تعلقات ہیں, گہرے تعلقات اس طرح ہیں کہ دعا سلام اس کے ساتھ بھی تھے, دعا سلام جام صاحب کے ساتھ ہیں, جو ہماری جو نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی دعا سلام ہیں. ایک دوسرے کے غم خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں. لیکن صادق سنجرانی کو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. ہاں, پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں جو جس کا ذکر آپ نے کیا
کہ اپوزیشن سے اٹھ کر انہوں نے جو ان کے حمایت میں ووٹ دیے یا لیڈر آف دا اپوزیشن ان کو کرایا تھا یوسف رضا گیلانی کو، لیکن ہم نے وہاں پر ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. اور موجودہ جو آپ کے گورنر صاحب ہیں اس کا تعلق بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہماری پارٹی سے ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ سینئر نائب صدر رہ چکے ہیں، لیکن ایز اے گورنر انہوں نے اس فنکشن کو اٹینڈ کیا جو ان کی ایک آئینی ذمہ داری تھی. لیکن میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو قدوس بزنجو صاحب ہیں جن کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، انہوں نے آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر عبدالولی کاکڑ صاحب کی کئی مہینے سے تنخواہ ریلیز نہیں کی. ان کو بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت ہے، ان کو وہ گاڑی نہیں دیتے. تو ایک طرف تو قدوس بزنجو صاحب کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، دوسری طرف گورنر صاحب کے ساتھ وہ زیادتی بھی کرتی ہے. بہرحال یہ ایک ان کا اور اپنا چیف منسٹر کا کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے خط شہباز شریف صاحب کی بجائے میاں نواز شریف کو کیوں لکھا؟ کیونکہ انوار اللہ کاکڑ کا نام تو اناؤنس کیا شہباز شریف نے، تو آپ نے خط نواز شریف صاحب کو کیوں لکھا؟ گلائیں شکوائیں ہمیشہ گھر کے بڑے سے کی جاتی ہیں حامد میر صاحب، اس لیے ہم نے بڑوں سے شکایت کی ہے. اچھا، تو یہ جو آپ کا خط ہے اس میں ایک لائن جو ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کہہ رہے ہیں آج وزیر اعظم کے ایسے شخص کی نامزدگی کی جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے نہ کہ سیاست کے دروازے بند کر لیے گئے بلکہ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہم اور آپ میں مزید دوریاں پیدا کر دیں. آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے سیاست کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پر پریشر ہے کہ پارلیمانی سیاست چھوڑ دو؟ حامد میر صاحب جو حالات ہیں دیکھیں، ایک زمانے میں نواب بگٹی صاحب بھی پارلیمانی سیاست کرتے تھے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں بھی ان کے اراکین تھے. وہ کیا حالات اور واقعات ہوئے جنہوں نے ان کو مجبور کر کے اس پہاڑوں تک جا کے اس غار تک پہنچا دیا اور وہاں پر بھی ان کو بخشا نہیں گیا. بلوچستان کے جو مجموعی حالات ہیں اس میں آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پورے بلوچستان کو، جس کا ذکر اس خط میں بھی ہے، پہلے جو خط میں نے لکھا تھا اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ بلوچستان کو جو ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب جو ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور ان ڈیتھ اسکواڈ کے نہ کہ صرف ایک علاقے میں بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے کارندے ہیں ہماری پارٹی کے مد مقابل ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ہے سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے. کرمنل ایلیمنٹس کو اس طرح کی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی اور ان کو منتخب نمائندگان چاہے وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ میں جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہر سال ان کو 1 ارب کے قریب جب ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے لیے پارلیمنٹ میں جانے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. ہاں، اگر یہ تقسیم مساوی ہوتی، ہر علاقے میں تمام جو نوٹیبلز ہیں یا وہ منتخب ہو سکتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے ان سب کو یہ مہیا کی جاتی تو صحیح ہے. لیکن جہاں جہاں بلوچستان نیشنل پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے مد مقابل ایسے ایلیمنٹس کو جن کا تعلق کرمنل ایکٹیویٹیز سے، ان کو اگر آپ فنڈز مہیا کریں گے اور جن کو یہ کھلی چھٹی بھی دی جائے، چھوٹ دی جائے کہ جس کو اغوا کر کے لے جائیں، تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ جن لوگوں کو ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے، جن کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتے، تو وہ ہم سے کٹ کے اسی طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے وہ پارلیمانی سیاست کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ حکومت ہے، نگران حکومت جس کے وزیر اعظم نے آج حلف اٹھایا، جس کا پرائم مقصد رسپانسبلٹی صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، یہ 90 دن میں الیکشن کروا دے گی؟ حامد میر صاحب، لوگ 90 دن کے آتے ہیں، لوگ 9 سال بھی گزار دیتے ہیں، لوگ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، 12 سال بھی وہ گزار دیتے ہیں. آپ اپنی ایز اے ٹی وی اینکر پرسن کہ آپ وہاں پہ چیختے ہیں، ہم پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک لوگ جو یہاں پہ چیختے ہیں، لیکن جن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ نہ آپ سے پوچھتے ہیں نہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ہاں، پھر یہ ہے کہ ہم آپ جو ہے نا ایک دوسرے کا درد یا دکھ جو ہے وہ بانٹتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت ہی گہری بات کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 16 ماہ تک ان کے اتحادی رہے، تو ان کا تو یہ کہنا ہے، میں نے کچھ دن پہلے جب ان کا انٹرویو کیا جب وہ وزیر اعظم تھے، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ نگران وزیر اعظم کے نام پہ آپ اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں سب سے صلاح مشورہ کر رہا ہوں. تو کیا
یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام ہے اس پہ انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ کیا؟ حامد میر صاحب جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے ایز اے وزیر اعظم یا لیڈر آف دا اپوزیشن کا، لیکن لاسٹ جو جس کو کہتے ہیں لاسٹ ڈنر، یا میں اس کو جو لاسٹ سفر کہتا ہوں، جو آخری سفر تھا ہمارا ان کے ساتھ، اس میں نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے، جب بھی آپ چاہیں کسی کو بھی چاہیں ہم اس میں مداخلت، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، نگران کا کام ہوتا ہے کہ نگرانی کرے، اس ذمہ داری جو اس کو دی گئی اس کی ذمہ داری کرے، ایک اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر، اور دوسرا ہوتا ہے انڈر ٹیکر جس کو گورکھن کہا جاتا ہے، اور گورکھن جو ہے وہ قبریں بناتا ہے۔ تو مہربانی کر کے کسی ایسی انڈر ٹیکر کے حوالے اس ملک کو ہمیں نہ کر کے جائیے گا جس میں جمہوریت کی کا جو ہے قبرستان بن جائے۔ اچھا، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایسے شخص کے حوالے پاکستان کو کر دیا ہے جو جمہوریت کو قبرستان میں تبدیل کر دے گا؟ یہاں پر صاحب جو جمہوریت کے جو ادارے ہیں، ظاہر جمہوریت کے ادارے کے مد مقابل وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یہاں پر طاقتور رہی ہیں، چاہے کسی بھی شیپ میں رہے، آپ ان کو کوئی بھی نام دیں، چاہے آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں، چاہے کوئی بھی نام دیں، یہ شخص ان کی ہیچری میں پل کر بڑا ہوا ہے، اور ان کے کہنے پر جو کچھ کرتا ہے، پہلے بھی ان کے کہنے پہ کیا ہے، آج کے حلف کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ آیا وہ اس کے فیصلے جمہوریت پسندانہ ہیں یا غیر جمہوری ہیں؟ جس ماحول میں اس نے سیاسی ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے، تو اس کے اکثر فیصلے جو ہے نا اسی ماحول کے تحت اور وہی مائنڈ سیٹ کے تحت ہوں گے جو مائنڈ اس کا بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے خود نام دیا ہے، ریاض نے دیا ہے، یا کسی اور نے دیا وہ نام؟ یہ خبر درست ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ اتفاق نہیں ہوا، اس لیے مجبوراً انوار اللہ کاکڑ صاحب کو لایا گیا؟ اب کیونکہ یہ اگر اتفاق ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے، ہم اس سے باہر تھے، بڑی بڑی پارٹیاں تھیں جو وہ آپس میں فیصلے کرتی، تو شاید ہمیں اس فیصلے میں انہوں نے اس فیصلے میں بٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ حامد میر صاحب، ہمارے یہاں ایک علاقہ تھا مکران میں، وہاں پہ ایک زمانے میں جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ، تو ایک شخص جو تھا نا اس جنگ سے بھاگ کے پہلے گاؤں پہنچ گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا وہ تم بدبخت جنگ چھوڑ کے بھاگے ہو؟ کہتا ہے آنے کو تو سب آ رہے ہیں، میں چونکہ رستے کا واقف تھا اس لیے جلدی پہنچ گیا۔ جو میں نے جو خط لکھا ہے لوگ اس سے اتفاق تو بہت سے کر رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، آپ آہستہ دیکھیں گے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ اسی خط پر جو اتفاق کر کے آپ ہی کے پروگرام میں آ کے اس کا اظہار بھی کریں گے۔ اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ تک خبر پہنچ گئی ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے پہ خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے واقعی مجھے یہ کہا ہے کہ ہم بہت جلد آپ کے پروگرام میں آ کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، اور اختر مینگل صاحب اکیلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، تو پتہ نہیں آپ تک خبر کیسے پہنچی ہے۔ بہرحال اختر مینگل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین ہم یہاں لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا جواب کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے، تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے کہ جو لوگ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا دفاع کیسے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سے ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے سردار اختر مینگل صاحب کی، جو نئے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب پہ ان کے اعتراضات ہیں اس پر ہم ان سے بات کر رہے تھے، اور اب ہم بات کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ایک نوجوان سینیٹر جناب سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب سے، اور ان سے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب۔
سب سے پہلے میں ذرا اپنے ناظرین کو تھوڑا بتا دوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں یہ 1971 میں بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پیدا ہوئے. 2008 میں انہوں نے سب سے پہلے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, اور پھر جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا ان کی حکومت آئی تو یہ ان کے ترجمان تھے, اور اس حکومت میں جو بہت سے جو رہنما تھے ان کے انہوں نے بعد میں ان کے ساتھ مل کے ثناء اللہ زہری کے خلاف ہی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی, اور 2018 میں وہ مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہوئے, اور وہ بی اے پی یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بانی اراکین میں شامل ہیں. سرفراز بگٹی صاحب, آپ وزیر داخلہ تھے, یہ بلوچستان کی جو حکومت تھی اس کے ترجمان بھی تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بطور نگران وزیر اعظم سامنے آنا یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک اہم واقعہ ہے یا ایک روٹین کا واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب آپ کا شکریہ. سب سے پہلے آپ کو جشن آزادی اور پوری قوم کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ ڈیزرو کرتے تھے, ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ پاکستان کو سرو کر سکیں. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود فرمایا وہ ہمارے ساتھ ترجمان بھی رہے, پھر ہمارے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے, اور ان کا جو ایک لرنڈ بیک گراؤنڈ ہے, جس طریقے سے وہ تعلیم یافتہ ہیں اور جس طرح وہ بکس کرتے ہیں اور انسرجنسیز پہ باقی ریجنل ایشوز پہ ان کی جو گرپ ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پورے بلوچستان سے ان کو ماسوائے ایک آدھ آڈ وائسز کے ان کی سپورٹ میں وائسز آئی ہیں, تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہوا. اچھا, آپ نے نام نہیں لیا, اختر مینگل صاحب نے ان کی مخالفت کی ہے. آپ کے خیال میں اختر مینگل صاحب نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اتنی زیادہ مخالفت کیوں کی ہے؟ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے وزیر اعظم بننے سے تو ہم جیسے لوگوں پہ سیاست کے دروازے بند ہو جائیں گے. حامد صاحب, یہ تو سوال آپ کا ان سے بنتا ہے. مجھے تو اب میں وہی ریزن پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ سردار صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. میں تو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ وہ مخالفت انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کس بنیاد پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ سب مجھے پتہ چل جائے تو میں اس پر کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. اچھا, ایک تاثر یہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. یقیناً وہ قریب ہوں گے کیونکہ وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے ہیں, اور ترجمان جو ہے اس نے جب کو بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے صلاح مشورہ کر کے کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 5-6 سال تھے, خاص طور پہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے, تو اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ان کے معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, میں کیونکہ مجھے اس کی اتنی نو ہاؤ نہیں ہے, ظاہر ہے کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھیں, لیکن اوور آل وہ ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن جو ہے اکراس دا بورڈ ان کی رہی ہے کہ وہ این ڈی یو میں لیکچرز دیتے رہے ہیں, اسٹاف کالج میں لیکچرز دیتے رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹس میں ان کے لیکچرز جو ہیں وہ سال بھر چلتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ریپوٹیشن, ایک اچھی ریپوٹیشن کو ہر جگہ پر. یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ جیسے ہی ان کا نام سامنے آیا کہ وہ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں, تو کچھ لوگوں نے نیب نے 2021 میں ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کی تھی. ان کی ایک این جی او تھی وائس آف بلوچستان, تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے شروع کر دیے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو 2021 میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے خلاف جو ایک انکوائری ہوئی تھی وہ جنرل فیض صاحب نے شروع کروائی تھی. اب دیکھیں, آپ کی اطلاع ہے, درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ خود جانتے ہیں. لیکن میں اتنا بتاؤں, جب انہوں نے کوئی پبلک پوزیشن ہولڈ ہی نہیں کی, میرے صاحب ان کے پاس کوئی پبلک پوزیشن نہیں رہی. وہ ترجمان رہے بھی, ان کے پاس نہ کوئی فسکل پاس تھے, نہ ان کے پاس کوئی منسٹوریل رول تھا, نہ کوئی سمری ان کے پاس آتی تھی. تو یہ کرپشن کر کیسے لی؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یقیناً جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ نیب ایسی ہی انجینئرنگ کے لیے زیادہ تر مشہور ہے, تو مجھے تو کچھ اس طرح کی بات ہی لگتی ہے. اچھا, اب ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, تھوڑا سا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا سخت سوال لگے, کیونکہ میری آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی, کافی دنوں کے بعد آپ میرے شو میں آ گئے سیدھے ہی. میں آپ کو جانتا بہت پرانا ہوں, آپ کے والد صاحب کو بھی میں بڑا جانتا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. وہ میں جب بہت نوجوان صحافی تھا جی, اور وہ ڈیرہ بگٹی سے ان کو نکال دیا گیا تھا, تو
یہ ارلی 90s کی بات ہے. تھوڑی سی میں کریکشن کروں کہ ڈیرا بگٹی سے ہمارا جو گاؤں تھا, جو ہماری تحصیل تھی, ہم اس سے کبھی باہر نہیں آئے. اچھا, الٹا جن کو ڈیرا بگٹی سے نکالا تھا نواب اکبر خان بگٹی نے, ان کو ہم نے 3 سال پناہ دیا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹی سی کریکشن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زیر تاب تھے, زیر تاب. تو میں نے ان کا اس وقت, مجھے یاد ہے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا, کوشش کی تھی لڑنے کی, آپ کو غائب کر دیا گیا تھا. تو آپ خود بھی, آپ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں, اور آپ برا نہ منائیے گا, آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں. ماضی کی باتیں. اچھا, ماضی کی باتیں ہیں. تو یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, ان کی ایک سینٹ میں تقریر ہے, جس تقریر میں انہوں نے اختر مینگل صاحب کا جو ایک موقف تھا, انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک لسٹ دی تھی 5000 لاپتہ افراد کی, انہوں نے اس کو رد کیا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, آپ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں, کیا انوار اللہ کاکڑ صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پاورٹی بہت بڑا ایشو ہے, ان پیرلل ڈیولپمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر یہ مسنگ پرسن کو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں نا کہ ایک تو یہ ڈائسی سبجیکٹ ہے, پھر اس کے کاؤنٹ میں ہمارا اختلاف ضرور ہے. کیونکہ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز نے کوئی پرفارما رکھا ہے کہ مسنگ پرسن کے کیا کیا قوائف ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے اس کو مسنگ کرنا ہے, پھر سیلف ڈس اپیرنسز کیا ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مسنگ پرسنز میں لسٹ ہے, اور وہ وہاں پر فراری کیمپس میں موجود ہوتے ہیں. تو جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے. لیکن میر صاحب, کیا ریاست پاکستان کے خلاف یہ لڑائی پہلے شروع ہوئی تھی یا لوگ پہلے مسنگ ہونا شروع ہو گئے تھے؟ کیا یہ لڑائی پہلے شروع کی گئی ہے؟ اور ٹولز جو ہیں ریاست کے پاس, لیکن یہ لڑائی تو بہت پہلے کی شروع ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, تو یہ لڑائی جب شروع ہوئی پہلے جنرل ایوب خان کے دور میں پہلا ملٹری آپریشن ہوا. دیکھیں, میں میر صاحب اس پر بنا, بلوچستان کا ملٹری آپریشن نہیں تھا. دیکھیں فرق کیا ہے, پنجاب میں رحیم یار خان میں کچے میں آپریشن ہوتا ہے, ہم سارے کہتے ہیں رحیم یار خان اور کچے میں آپریشن ہوا ہے. بلوچستان کے اگر ایک ضلع میں ہم اس کو بلوچستان کا نام دے دیتے ہیں, کیوں؟ لیکن وہ جو نواب نوروز خان کے خلاف جو آپریشن کیا گیا, پہلے ان کو پہاڑوں سے نیچے بلایا گیا, پھر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا, وہ درست ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے ان کو پہاڑ سے اتار کے کون لایا تھا؟ کرنل ٹکا خان, جو بعد میں جنرل ٹکا خان. نہیں, بالکل بھی نہیں. 2 بلوچ سردار گئے تھے, ایک ان کے سن ان لا تھے, تو ان کا نام بھی لے لینا, وہ تو بہت بڑے سردار ہیں. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا, ایک ان میں سے ایک کا بیٹا تو چیف منسٹر بن گیا. ایک ان کے سن ان لا تھے, دونوں کے بیٹے چیف منسٹر بنے. اچھا, اب میں کیونکہ دونوں بزرگ رہنما ہیں, نہیں ہے اس دنیا میں, نام لینا مناسب نہیں, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, دونوں کے بیٹے چیف منسٹر بنے. ٹھیک ہے, تو ایسے نہ دیکھیں کہ وہ ایک کا بنا ہے. تو وہ اس یہ ٹرائبل سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آیا تھا. یہ ایک لمبی داستان ہے, آپ کو اس پہ پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا. ایک کاؤنٹر نیریٹو اس کا موجود ہے. اچھا, اس کا ہسٹوریکلی ایک کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے, جو بہت سارے لوگ راوی ہیں اس کے, کیونکہ یہ اتنا پرانی بات تو ہے نہیں, یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے. بہت سارے بزرگ زندہ ہیں جو اس واقعات کے راوی ہیں کہ ان کو پہاڑ سے لے کر کون سے 2 ٹرائبل لیڈر گئے تھے, جو وہ آگے نیچے پہاڑ سے آگے, اس کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا, جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. بیٹوں کو پھانسی لگا دی, تاریخ کا حصہ ہے, درست تھا یا غلط تھا. اسی ریاست نے ایک شخص کو, ایک اور بزرگ رہنما کو اپنے چچا کے قتل میں سپریم کورٹ کی پھانسی کو کینسل کر کے ان کو رہا کیا. تو یہ ہماری بلوچستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لڑائی جو ہے وہ کب شروع ہوئی؟ تو آج کل جو بلوچستان میں ایک بہت سے جو واقعات ہیں, اس میں ایک مجید برگیڈ انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ مجید تو وہی ہے نا جس نے 1974 میں کوئٹہ میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پہ گرنیڈ پھینکنے کی کوشش کی. 2 مجید تھے. تو ہاں, دونوں مجید لانگو تھے. اس کا پھر بیٹا جو تھا وہ مجید لانگو. تو یہ جو دیکھیں نا, اگر 1974 میں ایک مجید لانگو نے بھٹو صاحب پہ گرنیڈ پھینکنے کی کوشش کی اور وہ گرنیڈ خود ہی اس کے ہاتھ میں چل گیا, اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جو ہے اس نے بھی یہی کام کیا, تو اس کا مطلب ہے لڑائی بہت پرانی ہے. دیکھیں, وائلنس کو نا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ کے پاس. بالکل صحیح بات ہے. اسی بھٹو صاحب کے جو لوگ حیدرآباد سازش کیس میں تھے, پاکستان کی فوج نے ان کو چھوڑا, ضیاء نے ان کو چھوڑا. وہاں سے 2 اسکول آف تھاٹ آیا انسرجنسی پہ. ایک اسکول آف تھاٹ تھا نواب خیر بخش مری مرحوم کا کہ ہم ملیٹنسی کے ذریعے بلوچستان کو آزاد کریں گے, اور ایک میر غوث بخش بزنجو کا. تو وہ, اور جب فوج نے ان کو چھوڑا, وہ رہنما اپنی مرضی سے انگلینڈ گئے, پاکستان کی فوج کے خرچے پہ اپنا علاج کرایا, اور پھر اپنی مرضی سے انگلینڈ سے افغانستان گئے اور BLA کی بنیاد رکھی. میں جو کہتا ہوں نا, ریاست نے بار بار موقع دیا ہے. یہ جو ڈائلاگ کی لوگ بات کرتے ہیں نا, ریاست نے ایک دفعہ نہیں, ڈاکٹر اللہ نذر کو پکڑ کے چھوڑا, لک ہاؤ ہی ریسپونڈڈ.
نواب خیر بخش مری کو ہم لے کر آئے افغانستان سے یہاں پر واپس، اور آتے ساتھ ہی پاکستان کا جھنڈا ایئرپورٹ پہ جلایا گیا، اور پھر انہوں نے خود وسعت اللہ خان کو جو انٹرویو دیا BBC میں وہ موجود ہے، پھر نوابزادہ بالاچ مری کو انگلینڈ سے واپس لایا گیا، اور پھر ان کو کس طریقے سے کولو میں الیکشن جتوایا گیا میر محمد خان مری کے خلاف، میں اس کا کوئی ایئر وٹنس ہوں، کیونکہ وائرلیس سیٹ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، میں سنتا تھا۔ 2018 میں 2002 میں جی 2018 میں گورام بگٹی صاحب جو الیکشن جیتے تھے وہ کیسے جیتے تھے؟ یہ بھی میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں جناب سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب، جو کہ نئے نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں اور ان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعظم بننے کے بعد جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ ان کی جو ماضی کی جو کچھ گفتگو کے کلپس ہیں ذرا وہ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ ہے، کوئی بھی شخص مجھ سمیت آپ سمیت اگر ایسے کسی جرم میں پایا جائے گا جس کا براہ راست تعلق فوج کے ادارے کی تنصیبات سے یا کسی اور سیبوٹیج ایکٹیویٹی سے منسلک ہو، اس پہ قانوناً کارروائی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اب میرا آپ سے سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کسی زمانے میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے عمران خان صاحب سے اچھے تعلقات تھے، لیکن 9 مئی کے بعد انہوں نے ان کی بہت کھل کے مخالفت کی، تنقید کی۔ لگتا یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم وہ تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ان کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں رکھیں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو قانون کے مطابق جو رویہ ہوگا وہی رکھا جائے گا، اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ مراسم تھے، اور 9 مئی کے بعد ان مراسم میں بہت حد تک تلخی آئی ہے، اور وہ تلخی برقرار ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا PTI کو یا ان لوگوں کو بالخصوص جنہوں نے پولیٹیکل وائلنس کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کبھی ایجیٹیشن ہے، آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو سیٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے 9 مئی کے بعد ایک پلان کر کے، اور اب وقت بتائے گا کہ یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ اتنا سمپل نہیں تھا جتنا سمپل نظر آ رہا ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی، اور ان سازشیوں کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے جو ریاست پاکستان کے خلاف لوگ سازش کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ ماضی قریب میں جو ایک ملاقات ہوئی تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی، جام کمال صاحب کی، اس میں اور بھی آپ کی پارٹی کے لوگ شامل تھے، مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں پرویز رشید صاحب بھی موجود تھے، کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، ایک تھاٹ پروسیس سے ہم گزر رہے تھے الیکشن کے قریب میر صاحب کے، ہم نے ایک بلوچستان میں جماعت بنائی، بلوچستان عوامی پارٹی، اور ہم سمجھتے تھے کہ جو فیڈرلسٹ جماعتیں ہیں ان سے ذرا تھوڑا اپنا چھٹکارا حاصل کر لیں، اور یہ جو ہماری قوم پرست پالیٹکس ہے اس کے اگینسٹ جو ہم فیڈرلسٹ لوگ جو سیاست کر رہے تھے وہ اپنی ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ بدقسمتی سے قدوس بزنجو صاحب کا جو گورننس کا ماڈل آیا اس سے ہمیں اختلاف رہا، دو کہ وہ میرے پھر گہرے دوست ہیں، اور دوستی بڑھ جائے گی جب وہ وزراء اعلیٰ سے اتر جائیں گے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ دوبارہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں، اور آپ تھاٹ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں پولیٹکس میں کہ بار بار آپ چینج کرتے ہیں اپنا مائنڈ، تو ہمیں پھر مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم بھی تھے، ہم اس جماعت میں بھی رہے، تو ہمارے بہت سارے لائک مائنڈڈ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل ڈسکشنز ہونے چاہیے، یہ ڈسکورس ہونا چاہیے کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان میں کیسے انویسٹ کریں، خاص طور پہ میر صاحب انہوں نے کبھی بھی کسی مین سٹریم پولیٹیکل جماعت نے بھٹو صاحب کے بعد HR میں کبھی انویسٹ نہیں کیا، جب کبھی ان کو مینڈیٹ ملتا ہے یہ کبھی اس قوم پرست کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، کبھی اس قوم پرست کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، تو مطلب کہ طلال بگٹی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا شاہزین بگٹی صاحب، وہ بلوچ ہے، میں بلوچ نہیں ہوں، ہم دونوں بلو بلڈڈ بلوچ ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے خاص طور پہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں، وہ پرابلم رہا ہے، اور اس پرابلم کو تو ابھی فی الحال آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم نہیں ہو رہی؟ ضم تو کبھی بھی نہیں تھا جی، ضم تو کیونکہ یہ خیال تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بھی رہنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس پارٹی میں رہیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ ہمارے ساتھی چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں، میر ظہور بلیدی، سلیم کھو صاحب، رؤف رند، اس طرح میر فائق جمالی صاحب، آغا شکیل دورانی صاحب خضدار سے بڑے ایک زبردست ینگسٹرز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں تمام طرف سرداروں کے بیچ میں،
تو میرا وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے، تو کچھ دوست ادھر چلے گئے، کچھ پی ایم ایل این کا سوچ رہے تھے، کچھ جمعیت کا بھی سوچ رہے تھے. تو یہ تو تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سرفراز بگٹی. آپ نے گفتگو سنی سردار اختر مینگل صاحب کی اور سرفراز بگٹی صاحب کی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.